اعتراض کرتے ٹھیک ہے جی آپ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں لیکن یہ شیعہ لعنتیں جو کرتے نا یہ قبول نہیں. یہ جو کہہ دیتے نا جی لعنت ہو جی، یہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ قیامت والے دن اللہ جانے وہ بندے جانے، اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں لعنت نہیں کرنی چاہیے. اچھا اگر ہمیں لعنت نہیں کرنی چاہیے پھر حج میں شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے ہو؟ وہاں بھی کہتے تھے میرے اللہ تو جانے یہ جانے. چلو اشارہ کیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں تین ہیں کیوں نہیں، علمی حوالے سے بات کریں. ایک تھا نا، ایک شیطان تھا جس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا. وہاں تین مختلف کیوں؟ شہید ملت ہمارے بزرگ فاضل الوی صاحب کہا کرتے تھے سوچ کسی اور جگہ پہ نہ لگانا، جو بعد میں پیدانے لگا اس بات کو سمجھا. تین جگہوں پہ کنکر کیوں مارے جاتے؟ بچوں کے لیے بات کھولنے لگا. اس شیطان نے تین مختلف حلیوں میں آ کے ابراہیم کی قربانی کو روکنے کی کوشش کی. خدا نے کہا قیامت تک کے لیے اس کے تینوں حلیوں پہ لعنت کرو. کون سے؟ میں حلیے بتا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم جب اسماعیل کو لے کے گھر سے نکل آئے، اس نے پہلا حملہ کیا ابراہیم کی بیوی پہ. نام تھا بی بی کا ہاجرہ. یہ بھیس بدل کے آیا. شیطان کے پاس یہ طاقت ہے، یہ روح بدل لیتا ہے اور یہ بڑے معزز روپ میں آتا ہے. شیطان جب بھی آیا مولوی کا روپ میں آیا، ماتمی کا روپ میں نہیں آیا. یہ کپڑے وہی پہنتا ہے جو اسے فٹ ہو. یہ بھیس بدل کے بی بی ہاجرہ کے دروازے پہ اس نے دستک دی. اندر سے اسماعیل کی ماں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا بی بی تیرا ہمدرد ہوں. بی بی نے کہا کیوں آیا؟ کہنے لگا پوچھنے آیا ہوں تیرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ تفاسیر کہتی ہے بی بی نے کہا اپنے باپ کے ساتھ اس کے دوست کے گھر دعوت پہ گیا. کہنے لگا نہیں بی بی دعوت پہ نہیں گیا، چھری ساتھ لے کے گیا ہے، رسی ہاتھ میں ہے، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گیا ہے. بی بی نے کہا باپ ہو کے بیٹا کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ کہنے لگا اپنا اللہ راضی کرنا چاہتا ہے. اس کے اللہ نے کہا اگر مجھے راضی کرنا بیٹا ذبح کر. وہ بیٹا ذبح کرنے کے لیے چلا گیا. کتابیں چاہو گے چھت تک ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہو. اسماعیل کی ماں ابراہیم کی بیوی نے کہا مجھے کرنا کیا چاہیے؟ کہنے لگا بی بی سوچ کہہ رہی ہے دروازہ کھول گھر سے نکل، دروازہ کھول گھر سے نکل، دروازہ کھول گھر سے نکل. وہ سامنے ابراہیم جا رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ اسماعیل کو لے کے واپس آ جا. ابھی اس نے کہا دروازہ کھول گھر سے باہر نکل. بی بی نے بند دروازے کے اندر سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہیں تو دروازے کے باہر شیطان کو نہیں کرتا. اس کا بی بی باہر تو آئی نہیں، اندر میں گیا نہیں، پہچانا کیسے؟ بی بی دیکھ رہی جو نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے نکالے وہ کل بھی شیطان تھا آج بھی شیطان. تو نبی کی بیوی کو نکال. شیطان کو پتھر مارتے تو صرف شیطان کو نہیں لگتا، ہر اس بندے پہ لعنت ہوتی ہے جس نے جس بھی دور میں یہ کام کیا. جو نہیں جا سکے ٹی وی پہ جا کے دیکھ لو، وہاں پہ شیطان کھڑے. وہاں پر تو سیمنٹ کے بڑی بڑی دیواریں بنی، پتھر دیوار کو لگتا ہے، اللہ کہتا ہے شیطان کو لگتا ہے. میرے مالی یہ تو دیوار ہے. فرمایا بے شک دیوار ہے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر کسی پہ لعنت کرنی ہو اصل نہ ملے تو شبیہ بنا لیا کرو. اگر کسی پہ عزت کرنی ہو اصل نہ ملے تو شبیہ بنا لیا کرو. پہلا شیطان، پہلا حلیہ، پہلا پڑھ دیا جی. پہلے کو پتھر اس لیے مارا جاتا ہے کہ اس نے نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے نکالنے کی کوشش. پہلے کردار پہ لعنت ہو گئی. دوسرا کون سا کردار؟
یہ بھیس بدلا ہوا تھا، یہ ابراہیم کے پیچھے آیا، اسے پتا چلا کہ ہاجرہ تو آئی نہیں، اب یہ ابراہیم کے پیچھے چل رہا، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ابراہیم سے کہنے لگا آج باپ اور بیٹا کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کہا قربانی دینے جا رہا ہوں۔ کس کی؟ بیٹے کی۔ کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ فرمایا خواب آیا ہے۔ جب خواب آیا ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے لقد صدقت الرؤیا، ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کی۔ جب ابراہیم نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، ابلیس دیکھ کر جانے دے ابراہیم، میں نے بھی کئی بار ایسے خواب دیکھے ہیں، میں نے تو کبھی اپنا بچہ ذبح نہیں کیا۔ اتنا کہنا تھا، ابراہیم نے پھیرتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، آواز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کیا تو شیطان ہے؟ کہنے لگا تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا تو نبیوں کو اپنے جیسا سمجھے، وہ بندے نہیں ہوتے، شیطان ہوتے۔ جو بھی نبی کو اپنے جیسا سمجھے، جو بھی سمجھے، اس کا مطلب ہے جب دوسرے شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے تو صرف شیطان کو نہیں لگتا، ہر اس بندے پہ لعنت ہوتی ہے جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے۔ دو لعنتیں پہنچ گئی جی، تیسری پہنچنے لگی۔ ہاجرہ پہ حملہ کیا، ہاجرہ نے پہچان لیا، ابراہیم پہ آیا، ابراہیم نے پہچان لیا۔ جناب ابراہیم اسماعیل کو بٹھا کے جگہ صاف کر رہے تھے کہ یہاں بیٹا لٹانا ہے۔ یہ اسماعیل کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا یہ جلدی آ جائے گا، یہ بچہ ہے۔ اسے نہیں پتا تھا نبی بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے۔ اسماعیل کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، کیوں باپ کی بات مان رہا ہے؟ ابراہیم کی طرف دیکھ کے اسماعیل نے کہا کیا کروں؟ کہنے لگا جا گھر جا، ماں انتظار کر رہی ہے۔ اسماعیل نے کہا پاپا کیا سوچے گا؟ کہنے لگا جانے دے، باپ بڑھا ہو گیا، بڑھاپے میں فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس نے بڑھاپے میں بات کہہ دی، تو نے مان لی، جا گھر جا، تیری ماں انتظار کر رہی ہے۔ اس نے اتنا کہنا تھا کہ بڑھاپے میں بات نہیں مانتے۔ اسماعیل نے پھرتی آنکھوں سے دیکھا، نیچے سے پتھر اٹھایا، پتھر کا اٹھانا تھا، شیطان بھاگا۔ اسماعیل نے پیچھے سے پتھر مار کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو مجھے گمراہ کرنے آیا تھا۔ کہنے لگا تیری ماں نے پہچانا، چپ رہا، تیرے باپ نے پہچانا، چپ رہا، تو بھی بچہ ہے، تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ اسماعیل نے کہا کام بخت تجھے نہیں پتا، جو نبیوں کے دماغ میں شک کرے وہ کل بھی شیطان تھے، آج بھی شیطان۔ اس کا مطلب ہے جو بھی نبی کے دماغ میں شک کرے وہ شیطان ہوتا ہے اور لعنت کا حقدار ہوتا ہے۔ یہاں بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ لعنت نہ کرو، وہاں سارے لعنت کر کے آتے ہیں۔ یہاں نمازیں اکٹھی پڑھو تو کافر، وہاں عرفات میں ظہر اثر، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خانگڑھ میں شریعت اور کعبے میں شریعت اور، یہاں اکٹھی پڑھو تو کہتے شیعہ، وہاں پڑھو تو وہاں تو پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ بنانے والا کعبے کا شیعہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے تھے۔ بڑا لطف آتا ہے وہاں پہ جب جو پہلی بار حاجی کیا ہوتا ہے نا، جو بالکل نیا حاجی ہوتا ہے، فریش حاجی، وہ جب وہاں جا کے نماز ظہر پڑھ کے اٹھنے لگتا ہے تو پرانا حاجی، ریگولر حاجی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کیوں بٹھایا؟ وہ کہتا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا ظہر پڑھ لی۔ تو اس نے کہا اثر نہیں پڑھنی۔ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتا اور ٹائم دیکھتا، حاجی صاحب طبیعت ٹھیک ہے، اثر اس ٹائم پہ؟ جی بالکل اس ٹائم پہ۔ کیوں؟ اس نے کہا یہاں اکٹھی پڑھتے ہیں، شام کو مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھنی پڑے گی۔ وہ پرانا حاجی جب یہ بات کہتا تو نیا حاجی اس کے کام میں پوچھتے، حاجی صاحب یہ کام تو پاکستان میں شیعہ نہیں کرتے؟ اس کا چپ ہو جا، یہاں سب کچھ وہی کرنا پڑتا ہے جو شیعہ کرتے ہیں، یہاں ہر چیز وہی کرنی پڑتی ہے جو شیعہ کرتے ہیں۔ یہاں علم چومنا گناہ،
चूम के आते हैं। जिस पत्थर को बोसा देते हैं उसका नाम है हजर अस्वद। हजर कहते हैं पत्थर को, अस्वद कहते हैं काला, काला पत्थर। जाओ जाके हाजियों से पूछो, उस पत्थर को इज्जत किए बगैर कोई बंदा अपना हज मुकम्मल ही नहीं कर सकता। आज हमें बंदे कहते हैं खुद ही कपड़ा लाते हैं, अलम बना लेते हैं, खुद ही लकड़ी लाते हैं, ताजिया बना लेते हैं, खुद ही मेज लाते हैं, मिंबर बना लेते हैं। ये शिया अपने हाथ की बनी हुई चीजों को क्यों छूते हैं? इन्हें नहीं पता ये लकड़ी है, इन्हें नहीं पता ये कपड़ा है, इन्हें नहीं पता ये लकड़ी है, इन्हें नहीं पता ये पत्थर कहाँ कहाँ से आए हुए चेहरे मेरे सामने बैठे बंदे हम पे इतराज करते हैं लकड़ी भी अपनी है, कपड़ा भी अपना है, ये फिर भी क्यों छूते हैं? जब काबे में जाते हो अगर हजर अस्वद का बोसा नहीं ले सकते तो वहां पे खड़े उलमा कहते हैं अगर हजर अस्वद का हाथ नहीं पहुंचता तो अपने हाथ की हथेली को हजर अस्वद की जानब करो, फिर अपने हाथ को हजर अस्वद समझ के चूमो। मेरा हाथ है मौलवी के गिरेबान पे, चूमा हाथ था, सवाब हजर अस्वद का कैसे हो गया? वो कहते चूमते हम हाथ हैं, शहर में हजर अस्वद होता है, चूमते हम ताजिया हैं, शहर में रोजा हुसैन। सारे हज में हुसैन की अज़ादारी का जवाब मिल रहा है जी। सारा हज हुसैन की अज़ादारी के जवाब में। यहाँ बंदे हम पे एतराज कर दे थी, मजलिस हो रही थी, मस्तूरात साथ बैठी थी, एतराज करने ना, ढूंढने एतराज। जी जुलूसों में औरतें साथ, मदरसों में साथ। इस्लाम तो पर्दे का हुक्म देता, इस्लाम तो औरत को चार दीवारी में रहने का हुक्म देता। ये मदरसों में क्यों बैठती हैं? आओ मैं तुम्हें जवाब दूं। ये जितनी बैठी है मजमे में, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी। जब तवाफ़े काबा करते हो औरत किसी मुल्क की, बैठे हैं चले गए आप, मर्द किसी मुल्क। वहां भी बंदा गैरत करे, अल्लाह के घर के दरवाजे के सामने हाथ फैला, नहीं मेरे अल्लाह, एक दिन औरतें तवाफ करें, एक दिन मर्द तवाफ करें। लेकिन कहते जी वहां तो इबादत हो रही होती है, इबादत में तो होश ही नहीं होती। जिसने काबा बनाया वहां होश नहीं होती, तो जिसने काबा बचाया था। यहाँ मजलिस सुनने के लिए आ जाएंगे, मजलिस खत्म होगी, मजलिस के बाद कहें लंगर कर लो, नहीं जी लंगर नहीं करना। न्याज चख लें जी, नहीं जी न्याज नहीं चाहिए। मेरा एक सुन्नी दोस्त मेरे साथ मजलिसों पे जाता था और मैं अक्सर देखता था कि वो खाना नहीं खाता था, हमेशा बहाना करके बच जाता था, खा के आया हूँ, तबीयत साथ नहीं दे रही। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा यार मैंने महसूस किया तू खाना नहीं खाता। उसने कहा जी मुझे किसी बड़े ने बताया कि जो शियों के घर से लंगर करता है वो कभी ना कभी शिया जरूर हो जाता है। बात तो सच है, लंगर बोलता तो है। ये बात मैंने तो नहीं बनाई, बुजुर्गों ने बनाई थी, जिसका खाओ। मजलिस में बंदे न्याज नहीं लेते, कहते ये तबर्रुक, ये न्याज, ये इस्लाम में है ही नहीं। ऐसा है कि नहीं है? मैंने बड़ी सादा सादा बातें की हैं जी, सादा बातों से मैंने अज़ादारी का जवाब दिया है। जो जवाब हमें अज़ादारी के दिनों में बंदे पूछते हैं, सबका जवाब मैंने मुहर्रम में दे दिया। हज में हर चीज का जवाब। यहाँ बंदे तबर्रुक नहीं लेने देते, इस्लाम में है ही नहीं। ताज़ा ताज़ा हाजी हज कर गया, उसके घर जाओ, उससे जाके जरा पूछो हाजी साहब कोई हज के किस्से सुना, बड़े लंबे चौड़े सुनाएंगे, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, बस जी बच्चों ने मेहरबानी की, भेज दिया मुझे, बड़ी उनकी नवाजत, बाजी सब के लिए दुआएं की हैं। हजर अस्वद में बड़ा रोया जी, तवाफ बड़ा रो रो के किया जी, सफ़ा मरवा पे बड़ा लुत्फ आया जी, क्या कहने जी, बड़ा ही अल्लाह ने मज़ा करम कर दिया, बड़ा ही अल्लाह ने शर्फ बख्शा। पूरे वाक़े सुनने के बाद जब आप उठ के जाए, अच्छा हाजी साहब अल्लाह नहीं थोड़ी देर के लिए बैठ, हाजी साहब अंदर जाएंगे, 2 खजूरें छोटी शीशी में पानी, फौरन हाजी साहब से आप कहिएगा हाजी साहब ये क्या है? ये खजूरें और पानी। नहीं हाजी साहब खजूरें तो यहां से भी मिल जाती है, पानी हमारे घर में। ओ ये वो नहीं है, ये मैं वहां से लेके आया हूँ। कहां से लेके आए हैं? ये जी मैं तबर्रुक लेके आया हूँ।
اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی تبرک لگ گیا حسین کی سبیل کا پانی سے. اس لیے اللہ نے حج محرم سے پہلے رکھا. جتنے اعتراض حج پہ ہونے ان سب کا جواب جو بھی جواب ہے وہ اللہ دے دیتا سارے, تاکہ حسین کی عزاداری پہ کوئی سوال اٹھے ہی نہ. وہاں جاتے ہیں بندے واپس آ کے کہتے ہیں صرف اللہ ہی مدد کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا, صرف یا اللہ مدد. 6 سال سعودی عرب کوئی بچہ محنت مزدوری کرنے چلے جائے نا, واپسی پہ مفتی بن جاتا ہے. ایک آدھ خاندان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. میں جی وہاں رہا ہوں, نہ میں نے وہاں کو ختم دیکھا ہے نہ درود دیکھا ہے. ایسا ہے, میں معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں, نہ کوئی مشکل بات ہے تو میں تمہارے معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں. تمہارے گاؤں کا ایک بچہ سعودی عرب چلا جائے, وہ 10 سال 5 سال رہ کے واپس آئے, واپس آ کے اس کے حالات دیکھ لیں. اس کو جی فاتحہ اسے کہا ہوتی نہیں, دعائیں مغفرت پہنچتی نہیں, یا رسول اللہ مدد ہے ہی نہیں, یا علی مدد بدعت ہے, ہوتا ہی نہیں. قبروں پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں. آپ آج جا کے مدینہ منورہ میں دیکھیں, روضہ رسول کی جالی نہیں چومنے دیتے. وہاں پہ انہوں نے شرطے کھڑے کیے ہوئے ہیں, جب وہ بندہ جالی چومنے لگتا ہے, اگر آپ پاکستانی ہیں تو فوراً اردو میں کہیں گے لوہے کی جالی چوم رہے ہو, پڑھے لکھے ہو, جالی تمہیں کیا دے گی. واللہ بخدا میں خود گیا ہوں, میں نے اپنے کانوں سے سنا, وہ کھڑے ہو گئے ماتا محمد تو مر گئے. پھر وہ خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے کہتے ہیں وہ زندہ ہے, زندہ کو چھوڑ کے مردوں سے مانگ رہے ہو. وہاں پہ گئے, بندے کا دماغ خراب تھا, لیکن حد ہے ان کی منافقت کی. خود روضہ رسول کی جالی نہیں چومنے دیتے اور اپنے سعودی عرب کے بادشاہ کے ہاتھ چومتے. ایک دفعہ ایک شیعہ عالم دین سعودی عرب حج کے لیے گئے, پتہ چلا شیعہ عالم دین ہے. انہوں نے کہا بلاؤ ذرا اس کی توہین کریں, اس کی تضحیق کریں. اسے بلایا گیا, بلا کے ایک دعوت کا اہتمام ہوا. جب دعوت کا اہتمام ہوا, سعودی بادشاہ اپنے کمرے سے نکل کے آیا تو سارے سرکاری مولویوں نے اس کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے. جب وہ شیعہ عالم دین کے پاس آئے تو شیعہ عالم دین نے سعودی بادشاہ کے ہاتھ نہیں چومے. انہوں نے اپنے جیب سے چھوٹا قرآن جو سفر میں اپنے پاس رکھتے تھے وہ نکال کے اپنے ہاتھوں پہ کھول کے رکھ لیا. جو ہی انہوں نے کھولا اور اپنے ہاتھوں میں رکھا, سعودی بادشاہ نے ان کے ہاتھ میں کھلا قرآن دیکھا. سعودی بادشاہ قرآن کو چومنے کے لیے جھکا, انہوں نے قرآن بند کر دیا. سعودی بادشاہ نے قرآن کو باہر سے چوما, جب چوم لیا تو اسی وقت شیعہ عالم دین نے کہا سعودی بادشاہ اتنا بڑا شہنشاہ ہو کہ یہ کون سا چمڑوں جیسا کام کیا ہے. اس نے کون سا کام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو نے چمڑے کی جن چوم دی ہے. اس نے چمڑا تو نہیں چوما, میں نے تو قرآن چوما ہے. انہوں نے قرآن کھول کر قرآن اندر ہے باہر چمڑا ہے, قرآن اندر ہے باہر چمڑا ہے. اس نے کہا میں چمڑا نہیں اندر والا قرآن چوم رہا تھا. میں بھی تجھے یہی سمجھانے آیا